چودھری اکمل صاحب ہمارے معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پوری صورتحال پر گفتگو کریں گے. تو چودھری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. یہ پرائیویٹائزیشن اس وقت بڑے اداروں کی اور اس میں انیشیٹو ظاہر ہے فوری طور پر اب پی آئی اے کی صورت میں لیا جا رہا ہے، کامیابی کے ساتھ اس کی تکمیل کتنا ضروری ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ بہت ضروری ہے. یہ جو سرکاری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کی نجکاری ظاہر ہے کہ اس وقت قومی خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ان میں پی آئی اے بھی شامل ہے جو تقریباً سالانہ 150 ارب کے قریب جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے، اور اب تک کافی ایکومولیٹڈ لاسز اس کے ہو چکے ہیں. تو پی آئی اے سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا فائنینشلی لاسز سے ایک قسم کا بہت اچھی بات ہوگی. لیکن ان ایڈیشن اگر دوسری فیکٹرز کے اوپر بھی غور کیا جائے، مثلاً اسٹیل مل ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کافی سارے ایسے پاور پروجیکٹس ہیں جو کہ بند پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ہم صرف اور صرف کاسٹ ہی پے کر رہے ہیں اس کی بند ہونے کے باوجود، وہ تقریباً 2000 ارب روپے کے قریب ہے جو صرف پاور پروجیکٹس ہیں. ان سے بھی جلد از جلد جو ہے نا حکومت کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. پی آئی اے کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل، دوسرے جو جیسے میں نے بتایا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دیگر اقدامات کرنا، مثلاً ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا، اپنی کرنسی کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. تو دیر آر نمبر آف گولز دیٹ مسٹ بی سیٹ اینڈ اچیوڈ اگر ہمیں جو ہے وہ اس بحران سے نکلنا ہے. صرف ایک پی آئی اے کی نشکاری سے بہت زیادہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ہمارے آن گوئنگ جو لاسز سالانہ ہوتے ہیں پی آئی اے کی وجہ سے، ان میں کمی واقع ہو جائے گی. اور چوائس ود ان ٹائم یہ مکمل ہونے کی کتنی اہمیت ہوگی؟ چونکہ ابھی 15 دن کی توسیع ہوئی ہے اور یہ توسیع مزید بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ایک پرائیویٹائزیشن کا ایشو ایک پولیٹیسائز بھی ہو سکتا ہے. اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے موقف ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر ایک بڑا ٹھوس موقف ہے اور وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. تو اب حکومت بھی انہی کی سپورٹ سے بنی ہے، تو کتنا مشکل اور چیلنجنگ ہوگا حکومت کی فائنانس ٹیم کے لیے کہ وہ اس پرائیویٹائزیشن کے عمل کو لے کر آگے چلے، جبکہ آپ کی ایک بڑی جماعت اس کے خلاف آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، پی آئی اے کی جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا اکانومی کے اوپر کوئی بہت گہرے اثرات مرتب نہیں کرے گا. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سمجھے 1% کا کوئی یا 2% کا فرق پڑ جائے تو پڑ جائے، ادروائز بہت زیادہ جو ہے وہ ایشوز یا جو ہے حل بھی نہیں ہوں گے، نہ مسائل پیدا ہوں گے. البتہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، اس میں تھوڑا سا یہ معاملہ تعطل کا شکار ہو سکتا ہے. اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے کہ ٹائملی بیسس کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن اگین میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ یہ صرف ایک پی آئی اے کے اوپر فوکس کرنا از ناٹ دی اونلی تھنگ. ہمیں جو ہے نا وہ دیگر جیسے میں نے چیزیں بتائی ان کے اوپر غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے صاحب، ظاہر ہے کہ اگر یہ پی آئی اے سے بڑھ کر اسٹیل میں جو پھر دیگر اداروں تک یہ معاملہ جاتا ہے تو پھر ایک ظاہر جو خسارے میں ادارے جا رہے ہیں، جو اربوں روپے حکومتی اس وقت جو خزانہ ہے اس پر بوجھ ہے، تو کم از کم وہ اس میں تو یہ کامیابی حاصل ہو سکے گی اگر یہ تمام اداروں کی نجکاری پرائیویٹائزیشن ایک بڑے لیول پر کی جاتی ہے. تو دیکھیں، پرائیویٹائزیشن کرنا از ون آسپیکٹ. ایز اے ٹولڈ یو کہ ناٹ اونلی پی آئی اے، دیگر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کافی ساری ہیں جو کہ لاس میں جا رہی ہیں. ریلوے کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایٹ پار آ گیا، لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے، اور ان کی جو ہے وہ نقصان میں مس مینجمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے. تو ان کو اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے گا تو یہ نہ صرف یہ کہ نقصان ان کا ختم ہوگا بلکہ یہ ہمیں منافع بھی دیں گے. فار ایگزامپل جیسے ہم پی اے کی بات کریں تو اس کا نقصان ہی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اس سے منافع بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جو پاور پروجیکٹس جتنے لگے ہوئے ان کو بھی اگر جلد از جلد حکومت سیل آف کر دیتی ہے، اسی طرح جو ہماری اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ حکومت کم کرتی ہے، اسی طریقے سے سیلریز پینشنز کی مد میں جو ہماری طرف سے بہت سارے زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آئی ایم ایف نے بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ آپ اپنی پینشن پالیسی کو ریوائو کریں یا اس کو ریوائز کریں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں، ہم نے اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف نے مسئلے حل کرنے ہوتے یا آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے مسئلے حل ہوتے تو ہم پتہ نہیں کتنے پروگرام اب تک کر چکے ہیں. تو اب تک تو ہم جو ہے نا وہ بادشاہ بن چکے ہوتے. لیکن ہمیں کرنا خود پڑے گا. ہمیں جو ہے نا وہ خود انیشیٹوز لینا پڑیں گے. اپنی جتنی بھی معاشی
انڈیکیٹرز ہیں, یہ اصلاحات ہیں, ان کو جو ہے وہ اچیو کرنا پڑے گا. اور اس میں جو ایس آئی ایف سی کا رول ہے جیسا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور ایس آئی ایف سی جس طریقے سے اس وقت بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہے, اور اس میں آرمی چیف کا جو ہے وہ کردار قابل تحسین ہے, خاص طور پہ سعودیہ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں, جیسے حالیہ اب جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے, یا اس کے بعد جو ہے وہ امید ہے کہ جو سربراہ ہیں وہاں کے سعودی عرب کے, وہ پاکستان آئیں گے, تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں کے لوکل انویسٹرز کی حوصلہ افزائی ہوگی, بلکہ بیرونی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس ٹائپ کے جو اسٹیپس ہیں وہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے لینا چاہیے, اور ان کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یہ جو ہے وہ ہمیں تنگ نہ کرے اور ہمارے عوام کے لیے مسائل پیدا نہ کرے. کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے نا وہ اس وقت غریب عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ جو بظاہر تو کم نظر آ رہی ہے لیکن وہ ایکچوئل میں بڑھ ہی رہی ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.